السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بیماری کے متعلق بتاؤں گا جو کہ اس سیزن میں آتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہمارا جو پرندہ ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سردی کی بیماری اس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ گرمیوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں جو ہے نا اس کا حملہ تھوڑا سا شدید ہوتا ہے گرمی کی نسبت۔ تو سردیوں میں چونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے مرنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی ویسے تو گرمیوں کے لیے بھی یہ خطرناک ہے، لیکن گرمیوں میں یہ ہے کہ پرندہ زیادہ عرصہ تک سروائیو کر جاتا ہے اور آپ کو علاج کرنے کا مکمل موقع مل جاتا ہے۔ تو اس بیماری کا علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ تیتر کے متعلق میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ہم اس بیماری کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیتر کی جو زیادہ بیماریاں ان میں نزلہ زکام بھی شامل ہے۔ نزلہ زکام تقریباً تیتروں کو زیادہ ہوتا ہے دوسری بیماریوں کی نسبت، لیکن یہ ابتدائی سٹیج پہ اتنا جو ہے نا وہ جان لیوا نہیں ہوتا یا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں یہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر یہ پرندے کے جو دوسرے اعضاء ہیں، جیسے نظام تنفس ہے، سانس کا نظام ہے، یا پھیپھڑے وغیرہ ہیں، تو ان کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میرے پرندے کو مسئلہ ہے، ابھی یہ تھوڑا بہتر ہے کیونکہ کل اس کو میں نے خوراک دی تھی، تو آج اس کو میں دوبارہ دینے والا ہوں، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو آج یہ تھوڑا بہتر ہے۔ تو اس کی یہ ویسے عام زکام ہوتا ہے، لیکن یہ بعد میں نا تھوڑا گہرا ہو کے سانس کی نالیوں میں جمنا شروع کر دیتا ہے اور پھیپھڑوں میں جمنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو پرندہ ہے وہ جھٹکا لیتا ہے، اور جھٹکا لینے کے بعد نا تھوڑا سا سر کو بھی جھٹکتا ہے۔ ابھی شاید ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں یہ بری علامات کرے، تو اس میں سر کو بھی جھٹکتا ہے اور ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جب یہ آپ جب جھٹکتا ہے سر کو۔ لیکن بعد میں اس کے گلے سے خرخر کی آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خرخر کی آواز یا کسی اور طریقے سے نا یہ رات کو زیادہ محسوس ہوگی آپ کو کہ آپ کو کوئی تیتر کے گلے سے نا جا وہ سانس لے رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے نا وہ نکل رہی ہے۔ تو اس کا علاج بر وقت کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ بہت سی اور بیماریوں کو مثلاً جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھیپھڑوں کو خراب ہونا، سانس کی نالیوں کا بند ہو جانا، گلے میں انفیکشن بن جانا، گلے کا سوج جانا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ اسی سے ہی جنم لیتی ہیں۔ تو شروع میں تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کو جب بھی اس کی علامات محسوس ہوں کہ پرندے کو زکام ہو رہا ہے، تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے پرندے کو علیحدہ کر لینا ہوتا ہے۔ جیسے یہ دو پرندے ہیں میرے پاس، یہ نر مادہ پیئر ہیں، تو ان کی جو پانی کی کٹوریاں ہیں یا کولیاں ہیں وہ میں نے علیحدہ علیحدہ کر لی ہیں، تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے برتنوں میں ہی پانی پئیں، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ پرندے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نا جب دوسرا پرندہ جو صحیح پرندہ ہوتا ہے جب وہ پانی پیتا ہے اس کا، تو اس کو بھی وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جی تو دوستو، یہ ہے کیپسول، اس کا میں پتہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، بلکہ میں آپ کو پورا پتہ میرے پاس پڑا ہے، میں ابھی لے کے آیا ہوں۔ تو یہ کیپسول ہے، یہ کس طرح دینا ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے ویبرا مائسین۔ تو یہ کیپسول ہے، یہ اگر آپ کا پورا تیتر ہے، نر ہے یا مادہ ہے، تو اس کو آپ نے یہ پورا کیپسول دے دینا ہے۔ جس طرح یہ میری پٹھی ہے، یہ تقریباً ہوگی 6 ماہ کی، تو 6 ماہ کے لیے نا میں نے اس کو رات کو دے دیا تھا آدھا کیپسول۔ وہ آٹا، اس کا پاؤڈر نکال کے نا پہلے آٹا بنا لینا ہے آپ نے پانی ڈال کے نا،
اور آٹا بنا لینا ہے، جس طرح گوندنے والا آٹا ہوتا ہے، اس میں پھر اس کو اس پاؤڈر کو نکال کے نا آدھے کپسول کا پاؤڈر نکال کے آپ نے مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں، ایک گولی بنتی ہے یا دو بنتی ہیں، جو بھی بنتی ہیں۔ تو یہ چھٹک رہی ہے ابھی، آپ کو شاید دکھائی دے گی، کیونکہ ابھی اس کو میں نے اندر رکھا ہے ٹھنڈا تھوڑا، تو یہ اس کی جو تھوڑی تھوڑی سست بھی نظر آ رہی ہے، اور سر کو بھی نا وکھے وکھے سے نا یہ چھٹکتی ہے، تھوڑا سا ایسے لگتا ہے اس کی ناک میں نا کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو۔ تو بہرحال یہ آپ نے گولیاں بنا کے دے دینی ہے، یا آپ یہ پورا کیپسول بھی دے سکتے ہو، تھوڑا سا پانی میں ٹپ کر کے، یا اس کو آپ نے منہ میں رکھیں، تھوڑا سا گلا کر لیں۔ گلا کرنے کے بعد پرندے کے حلق میں اتار کے اس کو چیک کر لیں کہ اس کو جو ہے نا اس نے نگل لیا یا نہیں۔ اگر نہیں نکلا تو دونوں انگلیوں کی مدد سے اس کو نگلا دیں۔ تو ابھی پہلے میں نے پاؤڈر نکالا تھا، اب جو ہے نا یہ میں پورا کیپسول تھوڑا سا گلا کر کے نا اس کو دے دوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔